حامل دیوکار استقبال نظام روپیہ تاخیر جگر گوشہ امام اہل سنت تھوڑے سارے دلوں کی دھڑکن مرشد حضور قبلہ سید سجاد سید شاہ شاہ ناظمی مدد الدل العالی بخشار کیے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر خدری فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہاتھ سے محسد کن محفوظ فرمائے رات میں غصب کن محفوظ فرمائے دعا کرو اللہ تعالیٰ سجے مرشد خان عبادے کو نظر پد کن بچارے استقبال نعرہ والآب کا خطاب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی قبلہ حضور صاحب زیادہ سید سجاد سید شاہ صاحب ناظمی ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين ارحم علينا في الدنيا والآخرة بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومرجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم حضرات یہ اس گھر میں ہر سال میلاد النبی کا یہ جلسے کا انعقاد ہوتا ہے اور ہم سب مل کے اس گھر کے لیے اس گھر کے مکینوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس میلاد کا صدقہ اس گھر کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھنا اس گھر کے مکینوں کو بھی قائم و دائم رکھنا اور اس محفل کے سجانے والوں کو بھی قائم و دائم چند ایک باتیں عرض کروں گا اور سے سماعت فرمائیں گے. ایک تو اب ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا. اب سچی بات یہ ہے کہ اور جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور سمجھ لیں
وہ آدمی ہوں صحیح من جانا آ جائیں چلو جیڑا تجھے تے محبت تک اللہ آپ سب کو سلامت رکھے عزتوں کو ساتھ رکھے میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا ہمارے قاضی صاحب نعرے لگوا رہے تھے نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے خلافت لیکن میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ نعرے خلافت ہمارا نعرہ نہیں یہ کبھی جا کے سنیں کہ یہ نعرہ خلافت لگانے والے یہ نعرہ کس طرح لگاتے ہیں اور اس کا جواب بھی کیا دیتے ہیں وہ لگاتے ہیں نعرہ خلافت خلافت زندہ باد ہم تو کہتے ہیں نا حق سے آ گیا کہ یہ جواب نہیں ہے وہ کہتے ہیں خلافت زندہ باد ہمارا نعرہ تھا ہم نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری اس کا جواب کیا دیا یا ہے تو کچھ اہل تشیع لوگوں نے اس کا ایک غلط مفہوم لے لیا انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہے نہ عثمان ہے بس علی ہی علی ہے تو پھر ہم نے ان کو کہا بابا ایسی بات نہیں ہے علی ہمارے سروں کا تاج ہے ہماری آنکھوں کا نور ہے تو یہ بات نہیں کہ ہم علی کے ہم نے تو نعرہ ہی اس لیے لگایا لیکن یہ علی کی آڑ میں ابو بکر عمر اور عثمان کو تو نہ چھوڑنا تو پھر ہم نے ان سے کہا آؤ ذرا تحقیق کی دنیا میں آؤ تو پتہ چلے گا ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے تو پھر ہم نے نعرہ لگایا نعرہ تحقیق اب چاہتا یاد رکھا ہے آج کہیں نے نعرہ تحقیق لا دیتا ہے کوئی دہڑے کے بعد ورلڈ 100 یہ نعرہ خلافت نگر کھڑا سے وہاں سے یاد نہیں رہ گیا بھول گیا چلو ٹھیک ہے بات بھولتے رہو لیکن پھر اس کو پکا لو سمجھا یہ نعرہ خلافت کیوں لگا اس کی وجہ عزیزان محترم یہ ملک وہ ہے کہ جس کو میری ماں نے اپنے سہاگ اجاڑ کے بنایا میری بہنوں میری بیٹیوں نے اپنی عزتیں برباد کر کے بنایا میرے نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹا کے بنایا اس ملک کی رگوں میں کلمہ توحید کی آواز آج بھی گونجتی ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے تو اسلام کے نام پر یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس ملک کے اندر کوئی یہودی آباد نہیں ہے عزیزان محترم اور یہ وہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جو پورے عالم اسلام کے لیے میرے نبی کے دور سے لے کے آج تک ہمارے لیے عذاب بنی کھڑی ہے اور ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکے اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر ان کو تو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے یہ یہودی تو بدبخت ہوئے ان کو تو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے جب حضور نورہ سے جب یہودیوں کو نکالنے کا حکم دے دیا تھا تو سارے یہودی نکال دیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے یہودی رہ گئے تھے مدینے میں اور وہ کون تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور آخری مرتبہ جب میرے آقا نے 32 آدمیوں کے نام لے لے کے فرمایا تو بھی نکل جا تو بھی یہودی ہے تو بھی منافق ہے تو بھی منافق ہے اور صحابہ حیران تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں تک پتہ نہیں چلا وہ تو نگاہ نبوت تھی جو جانتی تھی ان کے دلوں کا حال یہ تو وہ بدبخت قوم ہے جن کو صحابہ نہیں پہچان سکتے خدا کے لیے ذرا پھر بھی ہمیں کم از کم تھوڑی سی عقل و خرد سے تو کام لینا چاہیے
اور جب حضور نے ان سب کو نکال دیا تو انہوں نے جاتے ہوئے میرے نبی کے نام ایک پیغام بھیجا. انہوں نے کہا تھا جاؤ اپنے نبی کو کہنا کہ نہ ہم تجھے چھوڑیں گے نہ تیرے خدا کو چھوڑیں گے. آج خدا کی قسم نہ ہمیں نبی کا چھوڑا نہ ہمیں خدا کا چھوڑا. یہاں کوئی حاجی بیٹھے ہوں گے. جنت البقیع کے دروازے کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. جنت البقیع کے دروازے پر اس کے نیچے یہ لفظ بھی لکھے ہوئے کہ ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. اور وہ حدیث کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قبروں کو مسمار کر دو اور ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک. یہ حدیث لکھی ہے جنت البقیع کے دروازے پر. ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت، شیخ غزالی الزمان. اللہ. تو ہمیں تو اصل میں عربی زبان آتی نہیں ہے. ہم جو حاجی ہمارے جاتے بھی ہیں تو بس چیزیں دیکھ داکھ کے کہ وہ خوش ہو کے اپنے دل خوش کر کے سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کیا کیا کچھ وہاں پہ خباستیں کی ہیں. قبروں کو مسمار کر دو, ان کی ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک. اسی حدیث کی بنیاد پر جنت البقیع کو مسمار کیا گیا. اسی حدیث کی بنیاد پر جنت المأویٰ کو مسمار کیا. عظیم صحابہ کرام کی قبریں مٹا دی گئی. وہ لڑکی کہ جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے آپ کی بیٹی کو اللہ جنت کی عورتوں کا سردار بنا. آج وہ جنت کی سردارنی کی قبر ڈھونڈو کہ نہیں ملے گی. آج امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کی قبر تلاش کرو نہیں ملے گی. اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر دیکھنے جاؤ نہیں ملے گی. مٹا دی گئی ہیں قبریں. ہڈیاں بھی نکالنا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے ہڈیاں ملی نہیں ان کو. ایک ہی صحابی کی قبر کھلی تھی, ان کا پاؤں نظر آیا, پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر کوئی لوہے کا تیز دھار آلہ لگا. اس سے اس طرح خون نکلا جیسے کسی زندہ انسان کے جسم سے نکلتا. وہی قبر کو بند کر دیا. ہڈیاں نہ نکال سکے لیکن قبروں کو مسمار کر دیا کہ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے. کیا آپ کا دل تسلیم کرتا ہے؟ تدفین ہو رہی ہے ایک صحابی کی, بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ حضور تدفین میں شامل ہے کہ ایک صحابی نے اپنے کسی بھائی کی قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. حضور نے جو دیکھا کہ یہ میرے دوسرے غلام کی قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے, حضور نے وہی فرمایا سیدھے اٹھ کے بیٹھ, اپنے بھائی کو تکلیف دے. میرے آقا کی عمر مبارک 6 یا 7 سال کی. حضور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت سیدہ آمنہ اپنے پیکے جا رہے ہیں والدین سے ملنے کی, والدین کے گھر. حضور کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے. حضور کو ساتھ لیا. ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی, وہ حضور کی رضائی والدہ حضرت سیدہ ام ایمن, وہ بھی ساتھ ہیں.
سیدہ آمنہ ہے، میرے آقا ہے۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 6 یا 7 سال۔ یہ 3 آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے، مقام ابوا پہ پہنچے، سیدہ آمنہ کے سینے میں شدید درد اٹھا، اتنا شدید کہ محسوس ہوا کہ شاید زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ جب یہ محسوس ہوا، حضور قریب بیٹھے ہیں، بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، فوراً بیٹے کو قریب کیا، فرمایا بیٹا شاید اب زندگی ساتھ نہیں دے گی۔ حضور نے جو اپنی ماں کی کیفیت دیکھی، بات سنی، میرے آقا سے برداشت نہیں ہوا، حضور رو پڑے، وہی ماں کو بھیج لیا باہوں کے لیے، عرض کی ماں آپ کے سوا میرا دنیا میں کون ہے؟ آپ چلے جاؤ گے میں کہاں جاؤں گا؟ حضور ماں کو اپنی باہوں میں لے کے بھیجے ہوئے رو رہے ہیں کہ سیدہ آمنہ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کرے۔ نہ معلوم کس طریقے سے سیدہ آمنہ کی قبر کھودی آقا نے، کس طریقے سے اپنے ماں کو لحد میں اتارا ہوگا، کس طریقے سے قبر کو بند کیا ہوگا، اور قبر بند کرنے کے بعد بھی حضور کی کیفیت یہ ہے کہ ماں کی قبر کے اوپر گرے ہوئے ہیں، بھی پکڑا ہوا ہے ماں کی قبر کو، رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حضرت سیدہ ام ایمن سے کہ اب میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، میں بھی یہی ساری زندگی گزاروں گا۔ حضرت سیدہ ام ایمن نے بڑی منت سماجت کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے حضور کو ماں کی قبر سے علیحدہ کیا، اور پھر علیحدہ کر کے ان کو پھر لے کے چلی ہیں۔ اس واقعے کے 56 یا 57 سال کے بعد حضور مدینے سے تشریف لا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں مکے۔ آج میرے آقا کے ساتھ 80,000 غلاموں کا لشکر چل رہا ہے، اور راستہ کون سا اختیار کیا حضور نے؟ وہی ابوا کا راستہ۔ جب مقام ابوا پہ پہنچے، 80,000 لوگوں کی خیمہ بستی آباد، حضور خیموں کا شہر تعمیر کرا کے میرے آقا پہنچے اپنی ماں کی قبر پہ، جا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ فرط غم سے اتنے نڈھال ہوئے کہ گر پڑے ماں کی قبر کے اوپر، آنسو بہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں ماں یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے بھول گیا تھا، نہیں نہیں، ماں قدم قدم پہ میرے ساتھ تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ایسا تھا کہ موقع ہی نہ مل سکا تیرے قدموں کو چومنے کے لیے۔ ماں میری زندگی کا بھی آخری سال ہے، اب ملاقات ہوگی، کہیں گیلا نہ دے دینا کہ بیٹے ساری زندگی آیا ہی نہیں ماں کے قدموں کو چومنے کے لیے۔ ماں بیٹا حاضر ہے آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے۔ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ آج صرف ام ایمن یہ منظر نہیں دیکھ رہی، آج میرے نبی کے 80,000 غلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نبی کس طرح اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتاؤ، جو ہستی اپنی ماں کی قبر کو نہیں چھوڑتی، کیا وہ یہ حکم دے گی کہ قبروں کو مسمار کرو، ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک؟ دل مانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے وہاں تو کیونکہ مدینے میں پڑھی، پھر وہاں پہ سوچا کہ دیکھیں کسی کتاب میں انہوں نے جو حوالہ دیا، پھر میں نے دیکھا ہی نہیں اس وہاں پہ، اس لیے کہ وہاں پہ اب سعودی، اس لیے ہم اب جب کتابیں وغیرہ ہمیں عربی کی کوئی بھی منگوانی پڑتی ہے تو ہم سعودی عرب سے نہیں منگواتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری احادیث انہوں نے کانٹ چھانٹ کر دی، بڑی عجیب کیفیت کر دی۔ اب ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے کتابوں کی تو ہم یا تو مصر سے منگاتے ہیں یا ترکی سے منگواتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا کانٹ چھانٹ کی ہوگی، تو جب پاکستان جائیں گے تو پھر وہاں دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ میں جب پاکستان آیا تو میں نے خود بھی تحقیق کی، کچھ علماء کو بھی میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بھئی یہ ذرا حدیث دیکھو۔
اچھا وہ دیکھا تو واقعی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے تو حضور نے فرمایا کہ قبروں کو مسمار کر دو، ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک دو۔ ہائے لیکن یہ حدیث ہے کب؟ عزیزان محترم حدیث تو صحیح ہے، لیکن خدا کے لیے اس امت پہ رحم کرو۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور مسجد نبوی کے ارد گرد جو مشرکوں کی قبریں تھیں تو صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا قبروں کو مسمار کر دو، ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک دو۔ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ مشرکوں کی قبروں کی حدیث کو صحابہ کی قبروں پہ چسپاں کیا، مشرکوں کی قبروں کی حدیث کو تم نے اہل بیت اطہار کی قبروں پہ چسپاں کیا۔ کیا تم اسی دھندے پہ لگے کھڑے ہو؟ آمنا و صدقنا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم اسی دھندے پہ لگے کھڑے ہو، کیونکہ ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ تم بتوں کی آیتوں کو نبیوں پہ چسپاں کرتے ہو، بتوں کی آیتوں کو اللہ کے ولیوں پہ چسپاں کرتے ہو۔ ہماری لوگوں کو تو نہ احادیث پڑھی نہ عربی آتی ہے نہ کچھ، آ جاتے ہیں جی دکھانے کے لیے دیکھو جناب یہ حدیث ہے یہ، اور لوگ حیران ہاں جی حدیث ہے یہ ہے۔ کاش کہ تھوڑی سی عقل سلیم لے آؤ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آج اس بدبخت یہودی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی عرب کے اندر کیا سارے مسلمان رہتے؟ جب حضور نے ان یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا تھا تو کتنے بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو ربیہ، یہ اتنے بڑے بڑے قبیلے یہ کہاں آباد ہوئے تھے؟ حضور والا یہ سارے یہودیوں کے قبیلے یہ سارے عرب کی حدود کو چھوڑ کر یہ پورے عرب کے اندر یہ بسے، اور آج اسرائیل کے بعد اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہودی اگر کسی ملک کے اندر آباد ہے تو سعودی عرب کے اندر آباد ہے۔ پوری دنیا کے یہودی مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، سعودی عرب بھجواتے ہیں، اور وہاں سے مکے اور مدینے کے نام پہ ایڈ چلتی ہے اور ان کا قول پورا ہوتا ہے، جاؤ اپنے نبی کو کہنا نہ تجھے چھوڑیں گے نہ تیرے خدا کو چھوڑیں گے۔ ذرا سوچئے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہاں ہر ایک نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ پوچھا گیا نا پھر کہو گے اللہ صحیح سا کو تو پتہ کوئی نہ ہے، جے کھلے لکشے نے یہ پتہ چلے گا تجھے عقل کس لیے دی تھی، تو نے عقل و خرد سے کام کیوں نہیں لیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ابھی نعرہ خلافت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ آواز کیوں اٹھائی گئی؟ کیا صحابہ سے بہت پیار ہے؟ کیا تمہیں یہ خلافت سے بہت پیار ہے؟ اگر اتنا ہی پیار ہے خلافت سے تو مجھے دکھاؤ کہ کہاں گئی سیدنا عثمان غنی کی قبر۔ اگر اتنے ہی تم محبت کرنے والے ہو تو مجھے دکھاؤ عثمان غنی کی قبر کہاں گئی۔ یہ تمہیں حدیث یہ ملی؟ کیا میرے نبی نے اپنی دور میں حضور کے دور میں قبریں مٹائی گئی؟ کیا ابو بکر کے دور میں قبریں مٹائی گئی؟ کیا عمر کے دور میں قبریں مٹائی گئی؟ کیا عثمان کے دور میں قبریں مٹائی گئی؟ یہ تو جب تم نے یہ سعودی حکومت قائم کی ہے اس وقت تم نے یہ قبروں کو مٹایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ساری قبریں موجود تھیں۔ کبھی دیکھنا خدا کے لیے تصویریں وہ پرانے زمانے کی سلطنت عثمانیہ کے دور کی،
ذرا کبھی تصویریں میں نے تو خود دیکھی ہیں، کیسے حسین قبے بنے ہوئے تھے، ایک ایک قبے کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا قبر عثمان، ہر ایک صحابی کا نام لکھا ہوتا کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، یہ اہل بیت اطہار میں وہ فلاں نفوس قدسیہ کی قبریں ہیں، ایک ایک قبر کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور انہوں نے نبی کی حدیث پہ عمل کیا، سب قبروں کو مٹا دیا، اور آج اللہ اکبر عثمان غنی کی قبر کو مٹا کے آج نعرہ خلافت لگاتے ہو۔ ہم جانتے ہیں تم نعرہ خلافت کیوں لگاتے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس ملک میں یہاں پہ جمہوری نظام قائم ہے، یہاں پر جمہوری نظام قائم ہے، تمہاری خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جمہوریت ختم کر کے یہاں پر نظام خلافت قائم کیا جائے، اسی لیے یہ بیان دیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی اگر تقریر بدلنی ہے تو یہاں پہ نظام خلافت قائم کرنا ہوگا۔ کون سا خلیفہ آئے گا؟ کیا ابو بکر آئے گا؟ کیا عمر آئیں گے؟ کیا عثمان آئیں گے؟ کون سا خلیفہ آئے گا؟ آؤ میں بتاؤں کون سا خلیفہ آئے گا۔ میں کوئی سیاسی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے، اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ بیچارے عمران خان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں یہ یہودن سے شادی ہوئی، کتنے بیٹے ہوئے عمران خان کے؟ 2 بیٹے ہوئے، بیٹوں کی پیدائش کے بعد وہ لڑکی کہاں چلی گئی واپس؟ وہ دونوں بیٹے کہاں گئے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ مسلمان کے۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ یہودیوں میں۔ خدا کے لیے تم نے تو مسلمانوں کو تم نے نہ چھوڑا جو اس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کا باپ مسلمان، جن کا ملک مسلمان، جو مسلمان معاشرے میں رہے، تم نے تو ان کے عقائد کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو وہ لڑکے کہ جو دودھ پیتی عمر سے یہودیوں کے پاس پڑھ رہے ہیں، کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ یہی دونوں لڑکوں کو لے کر آئیں گے مسلمان بنا کے، اور پھر نظام خلافت قائم کریں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک یہودیوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ جو باہر سے مسلمان ہوں گے، اندر سے یہودی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اوپر کرم فرمائے، اللہ اس ملک کو یہودی سازشوں سے ہمیشہ آزاد رکھے اور اس کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ اور وہ بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ان کا وتیرہ یہ کہ یہ مشرکوں کی حدیثوں کو صحابہ کی قبروں پہ آزماتے، مشرکوں کی قبروں کی حدیث کو اہل بیت کی اطہار کی قبروں پہ آزماتے، یہ بتوں کی آیتوں کو نبیوں پہ چسپاں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ سب لوگ بت پرستی میں مبتلا۔ آپ نے پوری قوم کو بلایا، فرمایا یہ کیا کرنے جاتے ہو بتوں کے پاس؟ یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے تمہیں کیا باقی رکھیں گے؟ جو اپنا بھلا خود نہ کر سکے وہ تمہارا بھلا کیا رکھیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ تم کیا کرنے جاتے ہو بتوں کے پاس؟ آؤ ذرا میرے دامن میں آؤ، میرے دامن میں پناہ دو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور میں جو بھی بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلوں گا، اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ اگر کسی کو میری بات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی بات ہو تو بے شک کھڑے ہو کے سوال کرے، لیکن شر نہ پھیلایا کرو۔ بات کرنی ہو تو بات کرو،
ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں بڑے دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم کوئی گالم گلوچ سے بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا کرنے جاتے ہو بتوں کے پاس؟ آؤ میرے پاس آؤ، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ دیکھو یہ مٹی کے پرندے ہیں، میں ان میں پھونک ماروں گا اور پھر دیکھنا کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں۔ بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مٹی کے پرندوں میں جب پھونک ماری ہے، وہ کہاں گئے پرندے؟ کہاں گئے پرندے؟ پتہ ہی کیا نہیں تھے، حاجی صاحب بنے ہوا میں اڑے یا نہیں اڑے؟ اللہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، ہوا میں اڑے۔ یہ دیکھو یہ کوڑی ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں گا، اس کو شفا ملے گی۔ یہ نابینا ہے، اس کو بینا کروں گا۔ ایمان سے بتانا قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ مٹی کے پرندے ہوا میں اڑے، کوڑی کو شفا ملی، نابینا بینا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ یہ تو ہیں بتوں کے پجاری، اب یہ میری اتنی طاقت دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مٹی کے پرندے میں پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئے، کوڑی پہ ہاتھ پھیرا تو شفا مل گئی، نابینا کو بینا کر دیا۔ یہ میری اتنی طاقت دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اب کہیں میری پوجا میں شروع کر دیں، یہ کہیں میری پوجا میری پرستش میں شروع کر دیں۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ ان کے سامنے بولا، فرمایا یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ پتہ ہے کہاں سے ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ کہاں سے ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ۔ اب ذرا آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار سے جا کے بیٹھے ہیں اور تخت بلقیس کو منگوانا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں درباریوں سے کوئی ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں پیش کرے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، ہیبت ناک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہی، میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے عرض کی حضور محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت دیر ہے، ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، انسان کھڑا ہوا۔ یہ صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے علم ہے۔ اس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہی، میں لے کر آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے مسکرا کے عرض کی حضور ذرا گردن موڑ کے تو دیکھیں تخت بلقیس موجود اور ایمان سے بتاؤ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب گردن موڑ کے دیکھا ہے تو ایک پلک کے جھپکنے کے اندر سینکڑوں میل دور سے وہ سینکڑوں ٹن وزنی تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا ہے۔ لیکن کمال دیکھو اس اللہ کے ولی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ لیکن یہ اللہ کا ولی جب بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ کے لفظ نہیں بولتا، بلکہ اس کا انداز گفتگو دیکھو، یہ کیا کہتا ہے؟
یہ کہتا ہے انا آتی کبھی میں لے کر آتا ہوں. یہ آج یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ کیوں نہیں بولے جا رہے؟ کیا باپ ایمان سے بتاؤ یہ بھی جو تخت آیا تھا یہ بِإِذْنِ اللَّهِ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن آج یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ کیوں نہیں بولے جا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خطاب کیا تو ان کا خطاب تھا مشرکوں سے. ان کا خطاب تھا مشرکوں سے. لیکن اللہ کے اس ولی کا خطاب مشرکوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی سے ہے. کہ اللہ کے نبی سے ہے. اللہ کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بلکہ اللہ کے نبی کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اے سلیمان تو نبی ہے, تجھے نبوت کی طاقت کا پتہ ہوگا, تو نے جن کی طاقت بھی دیکھ لی. آؤ سلیمان اب اللہ کے ولی کی طاقت بھی دیکھ لو. ایسے ہی ہوگا, ایسے یہ اصل ہے ہمارے. میں بھی یقین کریں, میں بھی اب یہ بات اس لیے کر رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی کہا کہ کوئی الزام لگائیں گے یہ فرقہ پرستی. میں نے کہا یار اب میں تو عمر کے آخری حصے میں ہوں, جو سچ ہے کم از کم بتا دوں. کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے جس منصب پہ بٹھایا تھا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. حضور کی ایک صحیح حدیث. ہم ایک طرف تو ہیں مسلمان, سب سے پہلے ہماری حیثیت کیا ہے؟ مسلمان. اور ہماری دوسری حیثیت کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, یہ دو حیثیتیں ہیں ہماری. اللہ اکبر. ایک طرف اسلام کے قانون لاگو ہوتے ہیں اور دوسری طرف میرے ملک کے بھی قانون لاگو ہوتے ہیں. خدا کی قسم ہم اسلام کے قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کے قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تحریک چلی ختم نبوت کی قادیانیوں کے خلاف تو ہم نے کسی قادیانی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے کوئی ہندو ہے, چاہے کوئی غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے, میرے ملک کا شہری تو ہے نا. میرے ملک کا شہری ہے اور ہمیں میرے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ملک کے کسی شہری کو قتل کریں. ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, ان کو کافر قرار دیا جائے, لیکن ہم نے ان کو کوئی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمارے اوپر الٹا گولیاں چلائی گئی. آج بھی میرے والد کریم کے مزار کے ساتھ آپ جا کے دیکھیے 4 شہیدوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں جو تحریک ختم نبوت میں جنہوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی. ہم سینوں پہ گولیاں تو کھا سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو جا کے قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان محترم, لیکن میرے دین کا بھی قانون تھا اور میرے دین کا قانون کیا تھا کہ اگر یہ کافر ہیں تو پھر ان کو کافر قرار دیا جائے, ان کو کافر قرار دیا جائے. میرے نبی کی ایک صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث, اور جو صحیح حدیث کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب ذرا خدا کے لیے سوچنا, میں کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا. میں نے ابھی آپ کو کہا ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ ہوا شاہ جمال کے اندر کہ ہماری مسجد میں آ کے ہمارے لوگوں کو قتل کیا. ہم تمہاری مسجدوں میں نہیں جاتے تبلیغ کے لیے, تمہاری مسجدیں تم جانو, ہماری مسجدیں ہم جانے. ہماری مسجدوں میں کیوں گھستے ہو تم؟ شاہ پھیرانے
میرے نبی کی صحیح حدیث حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا ملتن واحدہ، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی۔ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا۔ جو تسلیم نہ کرے دائرہ اسلام سے خارج۔ اب اس چکر میں نہ پڑنا کہ ہم جنتی کون ہیں، یہ چکر تو بعد میں چلے گا۔ سب سے پہلے تو یہ چکر سمجھنا کہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، تم کس فرقے میں کھڑے ہو، تم جس فرقے میں بھی کھڑے ہو، بریلوی ہو تب، دیوبندی ہو تب، وہابی ہو تب، پرویزی ہو تب، چکرالوی ہو تب، قادیانی ہو تب۔ یہ قادیانیوں کا نام میں نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ قادیانی صرف پاکستان کے اندر غیر مسلم ہیں، ورنہ پوری دنیا کے اندر ان کو مسلمان مانا جاتا ہے۔ صرف یہ ہمارے ملک کا اعزاز ہے کہ ہم نے ہمارے ملک کے قانون میں ان کو کافر قرار دیا گیا، ورنہ دنیا کا کوئی مسلم ملک بھی ان کو کافر نہیں کہتا۔ سعودی عرب کے اندر آپ یہ جتنے قادیانی ہیں، پاکستانی پاسپورٹ نہیں بنتا ان کا، مسلم کا پاکستانی پاسپورٹ نہیں بنتا، لیکن جا کے دوسرے ملکوں سے مسلم کا پاسپورٹ حاصل کر کے اور سعودی عرب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ درود شریف پڑھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کی مسجدوں میں نہیں جاتے، ہم وہاں کوئی تبلیغ نہیں کرتے، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب ہم تمہاری مسجد میں نہیں آتے، تم کیوں مسجدوں میں آتے ہو ہمارے؟ اب آپ جس فرقے میں بھی کھڑے، کیوں کھڑے اس فرقے میں؟ اس کو سچا سمجھتے ہو، اس کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ چاہے بریلوی ہے تب، چاہے دیوبندی ہے تب۔ اگر تو دیوبندی ہے تو دیوبندیوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ ان کو سچا سمجھتا ہے۔ اگر تو وہاں بھی ہے تو ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ ان کو سچا سمجھتا ہے۔ تو جس فرقے میں بھی کھڑے ہو، تیرا یہ ایمان ہونا چاہیے اس حدیث کے تحت کہ یہی فرقہ سچا ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے نبی کی اس حدیث کے تحت یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کے اندر جو اتنی سخت ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی ہر حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم کسی اور کے پیچھے جا کے کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کون سا فرقہ ہے جو سچا ہے؟ اب سوال یہ ہوگا کون سا فرقہ ہے جو سچا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک شخص ہے زید، اس کی ہے کچھ وراثت جو اس کے بیٹوں میں تقسیم ہونی ہے۔ 10 لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زید ہمارا باپ ہے۔ کیا وراثت تقسیم کرنے والا ان 10 لڑکوں میں وراثت تقسیم کر دے گا یا پہلے تحقیق کرے گا؟ تحقیق کرے گا کہ کون زید کا بیٹا ہے، کون زید کا بیٹا نہیں ہے۔ جو زید کا بیٹا ہوگا اس کو زید کی وراثت ملے گی، جو زید کے بیٹے نہیں ہوں گے وہ سارے جھوٹے محروم۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا جب یہ فرقوں کو لوگوں میں تبدیل کرتا ہوں کہ 73 آدمی کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم محمد کے امتی ہیں، لیکن میرا نبی صرف ایک کی طرف اشارہ کرے گا، کہے گا یہ میرا امتی ہے، باقی سارے جھوٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
گا میرا نبی کس کو کہے گا یہ میرا امت؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرا نبی کس کو کہے گا یہ میرا امت ہے؟ جنہوں نے نبی کے ماں باپ کو نہ چھوڑا، آج کفر کے فتوے لگائے کھڑے ہو. جس نے میرے نبی کے ماں باپ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات کا جواب دے دے کہ نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے اور ولی محفوظ ہے، ولی محفوظ ہے. اللہ اکبر. تیرا باپ مر گیا، تیری ماں مر گئی، نہ وہ نبی ہے نہ وہ ولی ہے. جو نہ نبی ہو نہ ولی ہو، ایمان سے بتاؤ گناہگار ہے یا نہیں ہے نا گناہگار؟ اب تیرا باپ بھی مر گیا، تیری ماں بھی مر گئی، اور کوئی آ کے تجھے یہ کہے کہ تیرا باپ بڑا گناہگار تھا، تیری ماں بہت گناہگار تھی، تو قسم کھا کے بتا دے تجھے اچھا لگے گا؟ حالانکہ وہ سچ کہہ رہا ہے، گناہگار تھے، گناہگار تھے، لیکن تجھے اچھا نہیں لگ رہا. ارے ذرا سوچ کہ تجھے تو سچ بولنے پہ بھی تجھے غصہ آ رہا ہے، تجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور تو میرے نبی کے وہ والدین کہ رب کریم نے جن کو چن چن کے جن کی پیشانیوں میں اپنے نبی کا نور رکھا، وہ نیک، وہ صالحہ خاتون جس کے رحم کے اندر اللہ نے میرے نبی کے نور کو رکھا، تو ان کے بارے میں برداشت اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کا وصال کب ہوا؟ حضور کے پیدائش سے پہلے. حضرت آمنہ کا وصال کب ہوا؟ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. حضور سے پہلے کون سا نبی آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان کتنے سالوں کا عرصہ ہے؟ 550 سال. 550 سال. عزیزان محترم، جس کے اندر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مسخ، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مسخ ہو چکی ہیں. انجیل میں تحریف، تورات میں تحریف. آنے والے نبی نے ابھی اظہار نبوت نہیں کیا. ایمان سے بتانا، اس عرصے میں جو لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، اس عرصے کے اندر کہ نہ پہلے نبی کی تعلیمات ان کو ملی، نہ آنے والا نبی ابھی آیا ہے. اس عرصے میں جو لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، تمہارے نزدیک وہ جنتی ہیں یا دوستی ہیں؟ حضور والا اس دور کو کہتے ہیں زمانہ فطرت، جس میں نہ پہلے نبی کی تعلیمات ملے اور نہ آنے والا نبی ابھی آیا ہو، نہ اس کی تعلیمات ملے. اس دور میں جو لوگ پیدا ہوئے مر گئے، جو لوگ رہے، ان کو کہتے ہیں یہ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں. زمانہ فطرت میں رہنمائی کون سی چیز کرتی ہے؟ زمانہ فطرت میں رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ نبی کی تعلیمات تو ہے نہیں جو وہ رہنمائی کرے. اس وقت رہنمائی کے لیے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تیرے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے. ذرا ٹٹول اپنے من کو، جس کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تمہارا. اس وقت جنہوں نے فطرت کے مطابق زندگی گزاری، فطرت کے مطابق زندگی گزاری، وہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے فطرت کو چھوڑا وہ دوستی. اس دور میں تیری رہنمائی کے لیے تیری فطرت کافی ہے، تیری فطرت کافی ہے. فطرت کی ایک تھوڑی سی مثال دینا. اللہ کو ایمان سے بتائیے،
کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے؟ نہیں پسند. پھر آپ کیوں دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو قتل کرتے ہیں؟ پھر آپ قتل کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آ کے زیادتی کرے؟ پھر تم کیوں کرتے ہو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی؟ یہ ہے فطرت. یہ تجھے فطرت بتاتی ہے ایک چیز کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے خدا کی قسم وہی دوسرے کے لیے پسند کر. جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے ناپسند کر. یہی فطرت بتاتی ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ حضور کے والدین کے بارے میں کوئی ایک بات ثابت کر دو کہ میرے نبی کے والدین نے کوئی غیر فطرتی عمل کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غزالی الزمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا تھا. کون سی نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے پیشانیوں میں اپنے نبی کا نور چمکا ہو. وہ کون سی نیک خاتون ہے کہ جس کے رحم میں اپنے نبی کا نور رکھوں. اللہ نے ایک ایک کو چن چن کے رکھا ہے. یہ تو وہ مبارک اور وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ خدا کی قسم جب میرے آقا کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا. ذرا پڑھو تاریخ کی کتابیں. حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے تھے جانور سجدہ کرتے ہوئے گزرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے نبی کے ماں باپ کے لیے بکواس کرے اور پھر کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں. کوئی میرے نبی کے اصحاب کو بھونکے, کوئی میرے نبی کی آل کو بھونکتا ہے, کوئی میرے نبی کی ازواج کو بھونکتا ہے, کوئی میرے نبی کی ذات کو بھونکتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں. یہ تو تجھے میدان محشر میں پتہ چلے گا جب میرا نبی کہے گا میرے ماں باپ کو بھونکتا رہا. چلی چل میرا امتی نہیں ہے. اے سنیو تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا دامن عقیدت نبی کے ماں باپ سے بھی وابستہ ہے, نبی کے اصحاب سے بھی وابستہ ہے, نبی کی آل سے بھی وابستہ ہے, نبی کی اولاد سے بھی وابستہ ہے, نبی کی ازواج سے بھی وابستہ ہے اور نبی کی ذات سے بھی وابستہ ہے. کہنا نہیں بیٹھا نعرے واسطے, پتہ ہے کیوں؟ تاکہ پکا بھی نہیں صحیح طریقے. اللہ عزیزان محترم, آخر میں دو باتیں, دو روایت سنا کے گفتگو ختم. ذرا سوچنا آج کیا ہمارے ساتھ کھیل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایتیں بڑی ذوق و شوق سے لوگ بیان کرتے ہیں. میں نے خود وہ کیسٹیں سنی ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. اللہ اکبر اللہ. توحید کے علم بردار ہیں, بڑے توحید پھیلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہے, آپ اس کے اوپر بہت شدید ناراض, اتنے ناراض کہ اس کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. آپ سفر میں جا رہے ہیں کہ راستے میں وہ آپ کا امتی نظر آ گیا. جیسی وہ نظر آیا ہے آپ کو تیش میں آ گیا. اسی وقت دعائے ضرورت یا اللہ اس کو موت دے دے. دعائے ضرورت کا کرنا تھا تو وہی گرا اور مر گیا. جب مر گیا تو رب کریم نے حضرت موسیٰ کو وحی کی, فرمایا موسیٰ آپ سفر میں جا رہے ہو, تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو دیکھو گے کہ راستے میں کوئی کمہار ملے گا آپ کو جو برتن بنا رہا ہوگا.
اس کمہار کو یہ کہنا کہ اے کمہار اپنے برتنوں کو توڑ. پھر موسیٰ وہ جو عمل کرے یا جو بھی بات کہے ہمیں بتانا کہ کیا عمل کیا یا کیا بات کی. حضرت موسیٰ جب کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا واقعی کمہار بیٹھا وہ برتن بنا رہا ہے. آپ نے جا کے اس کو کہا بھائی کمہار صاحب اپنے برتنوں کو تو توڑ دیں. آپ کو جانتا نہیں تھا. ایک دم اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا. کہا جناب شکل سے بڑے وجی ہیں, بڑے حسین ہیں, بڑے شکیل ہیں, بڑے باروب شخصیت ہے, لیکن حیرت ہے کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. کہتے ہو برتنوں کو توڑ. تو جناب یہ برتن میں نے بڑی محبت سے بنائے ہیں, بڑے پیار سے بنائے ہیں. جناب میں ان برتنوں کو نہیں توڑوں گا. جب یہی جواب حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر ایک بندہ محبت سے بنائے ہوئے برتنوں کو نہیں توڑ سکتا تو موسیٰ میں نے بھی تو بندے بڑی محبت سے بنائے. بالکل اس سے ملتی جلتی ایک روایت اور بھی آتی ہے, اور وہ کیا کہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ ایک اور امتی پہ انتہائی ناراض ہوئی, بہت تیش میں آ گئے, جلال میں آ گئے, اور اتنا تیش اتنا جلال کہ آپ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین اس کو پاؤں سے پکڑ لے اور اپنے اندر دفن کر دے. زمین نے پکڑا اور کھینچنا شروع کیا. جب وہ دھسنے لگا, جب وہ دفن ہونے لگا, اس نے حضرت موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ عرض کی موسیٰ معاف کر. روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا, فریادیں کرتا رہا, معافیاں مانگتا رہا, لیکن حضرت موسیٰ کو رحم نہیں آیا. جب رحم نہیں آیا نتیجہ کیا نکلا؟ زمین میں دفن ہو گیا. جب دفن ہو گیا تو رب کریم نے پھر موسیٰ کو وحی کیا. فرمایا موسیٰ میرا یہ بندہ تیرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا. موسیٰ اگر یہ میرے آگے ہاتھ جوڑ لیتا میں اس کو معاف کر دیتا. سنی جناب دونوں روایت. ایمان سے بتانا دل میں کیا خیال پیدا. سنانے والوں کے کمال دیکھیے گا. دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اللہ میرا اللہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کہ کہتا ہے کہ موسیٰ اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا میں معاف کر دیتا. کتنا رحمان ہے اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہی خیال پیدا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم طریقے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی. ابھی اظہار نہیں ہوگا, لیکن جب میں بات کروں گا تو پھر فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ واقعی بات صحیح ہے. اور وہ کیا چیز پیدا ہوئی کہ اس بندے کو کیا ضرورت تھی حضرت موسیٰ سے معافی مانگنے کی. اس بندے کو کیا ضرورت تھی حضرت موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑنے کی. ڈائریکٹلی اللہ کے پاس جاتا کہتا اللہ مجھے معاف کر دے, وہ رحمان ہے رحیم ہے, معاف کر دیتا. ٹھیک ہے نا. ایمان سے بتاؤ نبوت کی کاٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا ضرورت ہے نبی کے پاس جانے کی؟ ارے اللہ کے بندے خدا کے لیے نامعلوم طریقے سے تم جو نبوت سے دور کر رہے ہو مجھے اسی حدیث میں جواب دے دے. اے رب کریم تو بہت رحمان ہے, تو بہت رحیم ہے, تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, تو نے اپنے موسیٰ کو کیوں نہیں کہا اے موسیٰ پرے ہٹو, تم معاف نہیں کرتے میں اس کو معاف کروں گا. اے رب کریم تو نے کیوں نہیں معاف کیا؟ رب کریم جو درس دینا چاہتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا اگر میرا نبی معاف نہیں کرے گا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اگر میرا نبی معاف نہیں کرے گا تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. پھر حضرت موسیٰ کو کیوں وحی ہو رہی ہے؟ نبیوں میں واحد نبی ہے حضرت موسیٰ جو انتہائی جلالی نبی, انتہائی جلالی نبی, اور حضرت موسیٰ ہی کا ایک امتی ہے. حضرت امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ ہی کا ایک امتی ہے.
جو انتہائی گناہگار، انتہائی سیاہکار، اتنا گناہگار کہ جب وہ مرا بنی اسرائیل نے اس کو دفنانا بھی پسند نہیں کیا، اس کی لاش کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جب کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا تو رب کریم نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، فرمایا موسیٰ میرا فلاں بندہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ، عزت سے نہلاؤ، عزت سے دفناؤ۔ موسیٰ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے عرض کی اے رب کریم پوری بنی اسرائیل گواہی دیتی ہے کہ یہ تیرا انتہائی نافرمان، لیکن رب کریم اس کا کون سا عمل تھا؟ فرمایا موسیٰ بتاؤ اس کا عمل کیا؟ یہ جب بھی تورات کی تلاوت کرتا تھا، یہ جب بھی تورات کی تلاوت کرتا تھا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد، اور جب اس کی نگاہ اسم محمد پہ پڑتی تھی قبلہ، تو یہ اس نام کو چوما کرتا تھا۔ اور موسیٰ یہ کیوں چومتا تھا اس نام کو؟ امتی تیرا ہے، امتی تیرا ہے اور نام چومتا ہے محمد کے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے موسیٰ اتنے جلال میں نہ آیا کرو، ایک اور نبی بھی آئے گا، وہ کیسا نبی ہوگا؟ وہ ہوگا کہ اس کے نالین مبارک اگر خون سے بھی تر ہو جائیں گے تب بھی وہ دعائیں ضرر نہیں کرے گا، کہے گا اے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، ممکن ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو رحمت للعالمین کی طرف متوجہ کرو، موسیٰ اپنے دل میں رحم پیدا کرو، ایک بڑا رحمتوں والا نبی آئے گا، بڑا رحمتوں والا نبی آئے گا۔ کیسا رحمتوں والا؟ کیسا رحمتوں والا؟ حضور کے صاحبزادے، حضور کے لخت جگر، حضور کے نور نظر حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا ہے، حضور کے پر انتہائی رنجیدگی کی کیفیت ہے، حضور انتہائی مزمحل ہیں، افسردہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ حضور بہت افسردہ ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہیں سے دوڑی ہوئی آئی حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑی ہوئی اور بولنا شروع کیا ہے۔ اس طرح بولی ہے کہ حضور کو بولنے نہیں دیا، خود ہی سوال کرتی تھی، خود ہی جواب دیتی تھی۔ آ کے کھڑی ہوئی حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی آقا کیوں اتنے افسردہ ہیں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آقا افسردہ تو وہ ہو، پریشان تو وہ ہو کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو۔ اب حضور کا جواب نہیں سن رہی، خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دے رہی ہیں۔ فرماتی ہیں آقا میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے رب نے آپ کو ایک دعا کا ایسا اذن دیا ہے کہ ابھی الفاظ بھی پورے ادا نہ ہو اور دعا بے عین ہی پوری ہو جائے۔ حضور ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ابھی کہتے ہیں یا اللہ میرے ابراہیم کو زندہ کر دے۔ آقا ابھی ابراہیم زندہ ہو جائے گا، حضور کیوں پریشان ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اگر میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ابراہیم زندہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ حضور نے عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا، فرمایا عائشہ جس دعا کا تو ذکر کر رہی ہے نا، وہ دعا میں نے میدان محشر کے لیے سنبھال کے رکھی۔ جب میری امت اپنے گناہوں میں گھری ہوئی ہوگی، عائشہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا میرے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ ابھی الفاظ بھی پورے ادا نہیں ہوں گے کہ ندا ہوگی اے محمد تیری امت کی بخشش کر دی گئی۔ میرے دوست مجھے خدا کے لیے بتاؤ،
جو نبی اپنے بیٹے کی زندگی نہیں مانگتا، اپنے بیٹے کی زندگی نہیں مانگتا، اپنی امت کی بخشش مانگتا ہے، آج اس نبی کی امت اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آج بےہودہ قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میلاد النبی، یہ عید ہے، یہ عید ہے، تو عید کی تو نماز ہوتی ہے، اس کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اگر تو نے نہیں پڑھی ہوگی نماز، اس عید کی نماز ہے، اس عید کی۔ اور میں کہہ کے جاتا ہوں آپ کو بھی، خدا کے لیے میرے والد کریم، مجھے آج تک یاد ہے، میرے پہلے بچپن سے دیکھا، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ آج چاند نظر آئے، والد کریم فوراً چاند کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، چاند کو دیکھنا شروع کرتے، چاند نظر آ جاتا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی نظر آتا تو پوچھتے بھئی ہوا یا نہیں ہوا۔ جب تصدیق ہو جاتی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، آپ فوراً گھر میں تشریف لاتے، اور گھر میں تشریف لا کے سب کو آواز دیتے، فرماتے بچوں وضو کر لو، آقا کی بابری کا مہینہ آ گیا، 2 رکعت نماز نفل کے شکرانے کے پڑھنے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے میں وہ ذات دے دی کہ جس ذات کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی سنور گئی۔ میں نصیحت کر کے جاتا ہوں، ان بدبختوں کو جلانے کے لیے، آئندہ سے خدا کے لیے 12 ربیع الاول کا جب جلوس نکلا کرے گا، اس سے پہلے 2 رکعت اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے ادا کر کے چلنا کہ رب کریم تیرا شکر ہے کہ وہ دن آ گیا جس دن تیرا نبی دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے، اس گھر کے مکینوں کو آباد رکھے، آپ سب کو عزتوں کے ساتھ رکھے، رزق میں برکتیں ہوں، جانوں میں برکتیں ہوں، سلامتیوں کے ساتھ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ یہ اصل میں ہم نے تحریک بنائی ہے، تحریک بقائے اسلام کے نام سے، صرف لوگوں کو آگہی دینے کے لیے۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، جان کرے کافی سہارا لیا ہے در تمہارا، خلق وارث خدا را سلام تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ جاگنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، ہم آسن نبھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ انت شمس انت قمر، انت نور فوق نور، انت لا شک محمد، انت مصباح الصدور، یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکم
سلام رحمت للعالمین یا الہی آل رسول یہ سلام عاجزاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرت صاحب دعا منگر تو پہلے اعلان سماعت فرما گنو 2 مارچ بروز جمعۃ المبارک آمن والا جمعہ بعد نماز مغرب پنجاب گرد کالج چتوڑی روڈ دے عظیم و شان محفل نعت دا محفل میلاد دا پروگرام ہے جن اندر خصوصی نعت صاحبزادہ ملک عبد المصطفیٰ سعیدی جناب محمد فاروق مہروی صاحب ظفر حسین ظفر فریدی صاحب بیوی ثنا خانان مصطفیٰ حسن تمام حضرات کو انجمن غلامان مصطفیٰ دے طرفوں دعوت دیتی میں دیئے بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب پنجاب کالج دے اندر لنگر دا بھی انتظام سے شرکت فرماتے ثواب دان حاصل کرے سو 15 ربیع الثانی حسین آباد چوک دے اندر عظیم و شان وڈی یاری شریف دی خوشی دے اندر قوالی دا پروگرام سے شیخ خورشید علی دے طرفوں تمام حضرات کو دعوت دیتی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الہ العالمین اس تلاوت کلام پاک کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب اس لنگر شریف کا ثواب رب کریم تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں پیش کرتا ہوں منظور مقبول فرما لے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کبار جمیع اغواس افضال مومنین مومنات مسلمین مسلمات طیبین طیبات طاہرین طاہرات ساجدین ساجدات عابدین عابدات کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچے بانی محفل فاروق کے جو بھی خاندان کے بزرگ عزیز اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچے حاضرین محفل کے بھی جو بھی بزرگ عزیز اقربا
خاندان کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح مقدسہ کو اس کی دعا اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، جانے والے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما میرے اللہ، ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما اے رب کریم۔ یہ پورے مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا اس میں بے پرواہی کرتا ہے، میرے اللہ کریم اس کو نماز کا اجتماع دے دے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیا کرے ان کو سکون آئے میرے رب کریم، سب کو 5 وقت نماز کا پابند کر دے میرے اللہ، ہر بری عادت سے بری صحبت سے بچا دے میرے اللہ، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، اپنی جناب سے سب کو فراخ روزی سے نواز دے اے رب کریم، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد کی دولت سے نواز دے، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک کر دے، طیب و طاہر کر دے، پڑھنے والے بچے بچیوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کو اعلیٰ کامیابیوں سے نواز دے اے رب کریم، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے یا اللہ، جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے پوری فرما دے، سب کی خیر ہو، سب کی خیر ہو، سب کی آل اولاد کی خیر ہو، گھر بار کی خیر ہو، دین دنیا کی خیر ہو، میرے ملک کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، امت محمدیہ کی خیر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، لا الہ الا اعلان سماعت فرما کہ 9 مارچ کو تمہارے مسجد کے اندر بھی محفل ہے، اسی تمام